کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے لمحات بھی آتے ہیں، غربت کا اندھیرا تو انسان سہ لیتا ہے، مگر اصل خوف وہ ہے جب اندھیرا جنزادی کی صورت میں سامنے آتا ہے، جو نہ صرف اس کے وجود کو توڑ دیتے ہیں بلکہ اندر کی وہ بہادری بھی جگا دیتے ہیں جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ میں بھی انہی لمحوں سے گزر رہا تھا۔ گاؤں کے کنارے پر میرا ایک چھوٹا سا جھونپڑا تھا، 2 کمروں پر مشتمل، جس کی ایک دیوار ٹوٹی ہوئی تھی اور دروازہ بھی چڑچڑاتا تھا۔ وہ جھونپڑا ہی میری کائنات تھی، جہاں میں، میری بیمار بیوی اور میری جوان بیٹی رہتی تھی۔ بیوی کینسر کے ابتدائی مرحلے میں تھی، علاج ممکن تھا، مگر غربت نے میرے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ میں دن رات در بدر بھیک مانگتا اور اکثر خالی ہاتھ لوٹ آتا۔ بیٹی ماں کی خدمت میں دن رات لگی رہتی، مگر اس کی اپنی معصوم خواہشیں بھی دب گئی تھیں۔ میری بیٹی اللہ کی بنائی ہوئی ایک ایسی صورت تھی جسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے آسمان سے کوئی پری زمین پر اتر آئی ہو۔ ایک دن میں نے اسے فیکٹری میں کام کے لیے بھیجا تاکہ کچھ سہارا بن سکے، مگر وہ خوف زدہ ہو کر لوٹ آئی۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور لب کپکپا رہے تھے۔ اس نے بتایا کہ فیکٹری مینیجر کی نیت خراب تھی۔ اس دن کے بعد میں نے قسم کھائی، میری بیٹی گھر کی دہلیز سے باہر نہیں نکلے گی۔ غربت سہ لوں گا، بھیک مانگ لوں گا، مگر اپنی عزت اور بیٹی کی پاکیزگی کسی کے ہاتھوں نیلام نہیں ہونے دوں گا۔ مگر غربت صرف پیٹ نہیں کاٹتی، یہ خواب بھی کاٹ ڈالتی ہے۔ میری بیوی دن بدن لاغر ہو رہی تھی اور میں اکثر رات کو عجب خوابوں میں ڈوبا رہتا تھا۔ خواب میں ایک ایسا سیاہ کمرہ ہوتا جس میں وہ چیخوں کی آوازیں آتی، جیسے کوئی مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ جیسے ہی میں دروازے کی طرف ہاتھ رکھتا، آنکھ کھل جاتی اور میں پسینے میں بھیگ جاتا۔ ایک رات وہ خواب مختلف تھا۔ اس بار میں نے دروازہ کھولا اور اندر بے شمار سرخ آنکھیں میرا انتظار کر رہی تھیں، جیسے ہزاروں بھوکے درندے میری روح نوچنے کو تیار ہوں۔ میں دہل جاتا ہوں۔ بیوی نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، اندھیرا جتنا گہرا ہوتا ہے روشنی اتنی ہی قریب ہوتی ہے۔ میری زندگی ہمیشہ ایسی نہیں تھی۔ ایک وقت تھا جب میں محل جیسے گھر میں رہتا تھا، نوکر چاکر، گاڑیاں، زمینیں، سب کچھ، مگر میرا سوتیلا بھائی لالچ مکاری کا پتلا تھا۔ آہستہ آہستہ سب ہڑپ کر گیا۔ باپ اندھی محبت میں اندھا تھا اور ماں زندہ نہیں تھی۔ میرا سہارا بنتی مجھے گھر سے نکال دیا گیا، حتیٰ کہ کچھ بدماشوں کو مجھ پر حملے کے لیے بھیجا۔ اسی حملے نے میری ایک ٹانگ کو ہمیشہ کے لیے معذور کر دیا تھا۔ سب کچھ چھین گیا، بچا تو بس میری بیوی اور میری غیرت۔ اسی رات میں نے اپنی بیوی کو سکون دینے کی کوشش کی، مگر جب باہر صحن میں گیا تو میری نظر سامنے آم کے پرانے درخت پر پڑی۔ وہاں ایک عورت کھڑی تھی، لمبے بال، سفید لباس، مگر آنکھیں سرخ انگارے کی طرح دہک رہی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے میرے قریب آئی اور سرگوشی کی، جمال، تو نے میرے کمرے کا دروازہ خواب میں کھولا تھا، اب میں تجھ سے بندھی ہوئی ہوں۔ میرے قدم زمین میں جم گئے ہیں، زمین سوکھ گئی ہے۔ وہ ہنسی، مگر اسی ہنسی میں عورت کی نرمی نہیں تھی، وہ قبروں کے سناٹے جیسی سرد آواز تھی۔ جنزادی نے کہا، تیری بیوی مر رہی ہے، تیری بیٹی بھوک سے بلک رہی ہے، اگر چاہتا ہے دونوں کو بچانا تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گی، مجھے اپنی خواہش بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میری غریبی ختم ہو جائے اور میری بیٹی اپنی معصوم خواہشوں کا گلا نہ گھونٹے۔ اس جنزادی نے اس کی ساری خواہشیں رات بھر میں پوری کر دی اور ایک شرط رکھی کہ تم نے یہ بات کسی کو نہیں بتانی، ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، پر سڑک پر آ جاؤ گے اور وہی بھیک مانگو گے۔ اس نے کہا کہ میں کبھی بھی یہ ساری باتیں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کہاں سے آتا ہے اور یہ تمہیں راتوں رات کیسے مل گیا؟ اس نے بہت جان چھڑائی کہ مجھے نہ بتانا پڑے، کیونکہ رات کو اس کو اکثر آوازیں آتی تھی۔ وہ جنزادی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے گھر میں آتی اور ان کو کچھ آوازیں سنائی دیتی۔ ایک رات بیٹی نے مجھ سے کہا، ابا، وہ جنزادی کہتی ہے میں اسی کی طرح خوبصورت ہوں، وہ چاہتی ہے میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے سمجھ آیا میں اپنی بیوی کی جان کے بدلے اپنی بیٹی کو ان جنزادی کے ہاتھوں بیچ چکا ہوں۔ میں نے ہمت باندھی، پرانی مسجد امام کے پاس گیا، سب حال سنایا۔ انہوں نے قرآن کی آیات دیں اور کہا، جنزادی بہت طاقتور ہے، مگر اگر تیرا ایمان سچا ہے تو یہ لڑائی تو جیت سکتا ہے۔ 15ویں رات جب وہ پھر آئی تو آسمان پر بادل چھا گئے، جھونپڑا لرزنے لگا۔ میں نے قرآن کی آیات بلند آواز میں پڑھنا شروع کی۔ وہ چلائی، اس کی چیخ سے کان کے پردے پھٹنے لگے۔ بیٹی زمین پر تڑپنے لگی جیسی کوئی وجود اس سے نکل رہا ہو۔ آخرکار ایک بھاری دھماکے کے ساتھ جنزادی دھوئیں میں غائب ہو گئی۔ اس کے بعد میری بیوی اور بیٹی بالکل ٹھیک ہو گئی اور میں نے اپنی بیٹی کی تمام خواہشوں کو پورا کیا اور ایک بہت ہی نیک انسان کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ اور اب بھی کبھی میری بیٹی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر مسکراتی ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے۔